کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ اچانک مالی نقصان ہونا آزمائش یا تنبیہ ہو سکتا ہے۔ بلا وجہ آنسو آ جانا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ گھر میں روشنی کا اچھا انتظام سکون کا سبب بنتا ہے۔ دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کا خیال آنا صدقہ دینے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف بلائے جانے کی علامت ہے۔ اچانک بخار ہونا گناہوں کے مٹنے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی علامت ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بلا وجہ خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ کسی بھی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر اور ہدایت کی علامت ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل میں چاہنا آزمائش کے آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بارش کا اچانک آ جانا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بچے کا بلا وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا دل کرنا بڑی اجرت کا کام ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد آنے کی علامت ہوتا ہے۔ زبان پر درود آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ بلا وجہ دل کا نرم ہو جانا توبہ کی توفیق کی علامت ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی نشانی ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی علامت ہے۔ رات کی خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ مشکل میں دعا یاد آنا ایمان کی طاقت ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ بلا وجہ سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعاؤں کا اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں چونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی علامت ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ آنا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچانک سردی یا گرمی لگنا روحانی اثرات کی طرف اشارہ ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ خواب میں بار بار کسی کا آنا دعا یا یاد دہانی ہے۔ بیماری میں صبر آ جانا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بغیر بتائے کسی کام کا ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ کسی کی بات دل کو لگ جانا نصیحت کی قبولیت ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ گھر میں نظم و ضبط برکت کا سبب بنتا ہے۔ مصیبت میں صبر آنا اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔
اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت ہے۔ بلا کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت کی نشانی ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ اچانک دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا نعمت کی پہچان ہے۔ چھوٹے بچوں کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر کی علامت ہو سکتا ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا اکثر نحوست کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دل کا سخت ہو جانا اللہ سے دوری کی تنبیہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ اچانک کسی چیز کا زمین پر گر جانا تنبیہ ہے۔ کسی چیز کا زمین پر گرنا۔ پرندے کا گھر میں آ جانا خوشخبری کی علامت ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچانک رزق رک جانا اللہ کی آزمائش ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔ بلا وجہ مسکراہٹ آ جانا دل کے سکون کی نشانی ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف لوٹنے کا اشارہ ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بڑے دل کی پہچان ہے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جانا خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ بلا بتائے دوسروں کی مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی سلطنت یا اقدار کے قریب ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی کا درد سن کر دل نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط قرار کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یاداشت کمزور ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی کہی جاتی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا شیطانی وسوسے کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے راگ ٹپکنا گہری نیند کی علامت ہے۔ ہر بات پر جلدی ناراض ہونا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی علامت ہے۔ تنہائی میں رونا دل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر مان لینا کمزوری نہیں بلکہ نئے رشتے تلاش کرنا ہے۔ طاقت دکھانے سے کمزور نہیں ہوتا بلکہ دکھا کر کمزور ہوتا ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکاتا ہے وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا شور ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے سمجھ لو وہ بالغ نظر ہو گیا ہے۔ تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی کو بڑھاتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرتا ہے وہی تمہیں قابو میں کرتا ہے۔ دانشمند انسان اپنی اگلی چال پر نہیں بلکہ دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے، اپنی چال پر نہیں۔ جو خود کو ہر وقت مصروف دکھائے سمجھ لو وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ طاقت اگر وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک دل سے کام کرے وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی توجہ سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دانشمند انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا بلکہ فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ جگہ ہے یا عقل اپنی ہتھیار چھپاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہے بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ انسان کا اصل وزن اس کی لفظوں میں نہیں بلکہ اس کی خاموشیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جو دل ہر ایک کے لیے کھلا ہو وہ آخر میں سب سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ سب سے مشکل دروازہ وہی ہوتا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ ہم اکثر دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے نہ کہے ہوئے لفظوں سے مار کھاتے ہیں۔ جو دوسروں کے دکھ سنتا ہے اس کے اپنے دکھ
خود بخود سمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وقت انسان کو بدلتا نہیں، اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ خاموشی میں چھپی دنائی شور میں کبھی نہیں ملتی۔ دل میں حسد رکھنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ غصے کے وقت خاموش اختیار کرنا شیطان کو شکست دینا ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ خود کو بیکار محسوس کرے۔ صبر وہ طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو سبق وقت سکھاتا ہے وہ کوئی انسان نہیں سکھا سکتا۔ امکان میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کچھ عادت بھی بن جاتی ہیں۔ اکیلے پن کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اکثر وہی کھو دیتے ہیں جس کی قدر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ زخم نظر نہیں آتے مگر پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ خود کو سمجھ لینا دوسروں کو سمجھانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جو مل جائے اس پر شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر۔ خاموش رہنا بھی کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ کچھ باتیں وقت پر نہ کہی جائیں تو ہمیشہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے مگر امید اسے پھر کھڑا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہار مان لینا بھی ایک دنائی ہے۔ ہر تعلق آواز کا محتاج نہیں ہوتا، کچھ رشتے خاموشی سے جیتے جاتے ہیں۔ ہر تعلق آواز کا محتاج نہیں ہوتا۔